کے جو پھل ہوتے ہیں نا پھل ہوتے ہیں اس کے کینو کی پھانک کی طرح کے پھل ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ہے نا ایک نرم و ملائم روئی کی طرح جو ہے وہ روئی کے گالے ہوتے ہیں جو اس کے بیج ہوتے ہیں. پھول گچھے دار ہوتے ہیں, گچھوں میں نکلتے ہیں 10-15 پھول, 6-8 پھول ایک ساتھ ہوتے ہیں. پھولوں کے درمیان ایک ٹکیا سی ہوتی ہے اور جسے آگ کا لونگ بھی کہتے ہیں. پھولوں کے درمیان ایک ایسا لونگ کی طرح کی ایک ڈنڈی ٹکیا سی ہوتی ہے. مزاج, آگ کے مدار کا مزاج چوتھے درجے میں گرم خشک ہے. شاخ, پتے اور جڑ تیسرے درجے میں گرم خشک ہے. پھول دوسرے درجے میں گرم خشک ہے. فوائد: آگ کے پتے درد کو دور کرتے ہیں, سوجن جوڑوں کے درد میں کارآمد ہیں. دودھ کو زیتون کے تیل میں ملا کے گنج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو دانت پہ آگ کا دودھ کام کرتا ہے, جو میں نے اسکن پرابلم آپ کو بتائی تھی کہ دانت پہ کام کرتا ہے. شہد ملا کے لگانا اس کے لیے ہم وزن برابر ٹھیک ہے, ڈائریکٹ نہ لگائیں, نقصان بھی ہو سکتا ہے. زہریلے جانوروں, شہد کی مکھی, بچھو کے ڈنگ پہ اگر آپ اس کا دودھ لگا دیں تو یقین کریں وہ زہر ضائع ہو جاتا ہے. سانپ کے کاٹے ہوئے پہ قطرہ قطرہ اگر دودھ اس کا ٹپکا دیں تو بہت زیادہ بہتری نظر آتی ہے پھر کہ سانپ کا وہ زہر مر جاتا ہے, سانپ کا زہر. اور آیورویدک نقطۂ نظر سے ہر قسم کا آگ گرم اور دستاور ہے. یعنی آگ کے چاہے پھول ہوں, پتے ہوں, ٹہنی ہو, بیج ہو, پھل ہو, دودھ ہو, سب دستاور ہیں, گرم ہیں اور دستاور ہیں. بلغمی امراض یعنی اعصابی امراض, سینٹرل نروس سسٹم, ہڈیوں کی بیماری, بالوں کی بیماری, دماغ کی بیماری, اس کے اندر بہت ہی زبردست ہے. زہریلے امراض جس میں خارش, پھوڑے, پھنسیاں, وہ امراض معدہ کے اندر بہت ہی فائدہ مند ہے. جب دودھ زیادہ زہریلا ہوتا ہے اس کا, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں بات. ڈاکٹری طریقہ علاج میں آگ کے پتوں کا دھواں مریض کے لیے دما. آپ کو پتہ ہے کہ انگریزی ڈاکٹر بھی کہیں نہ کہیں آپ کی جڑی بوٹیوں کو فالو کرتے ہیں. کرنا پڑے گا. ویڈیو اس کی افادیت کی ہم بات کریں تو اتنی طویل ویڈیو ہے کہ ایک ویڈیو میں بات ہو نہیں پائے گی, آپ بھی بور ہو جائیں گے. اور اگر میں اس کی ڈیٹیل بتانے بیٹھوں تو شاید 10 گھنٹے بھی کم ہیں. بڑے مختصر سے کچھ پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. یہ بوٹی بعض دفعہ زہریلا اثر پیدا کرتی ہے, خاص طور پہ دودھ زیادہ زہریلا ہوتا ہے. آگ کے زہر کا تریاق دودھ, گھی, انڈے کو دودھ میں پھینٹ کر دینا مفید ہوتا ہے. کسی نے آگ کا دودھ پی لیا زیادہ, اب اس کو آپ کیسے تریاق دیں گے یا کیا کریں گے؟ تو اس کے اندر آپ نے دودھ, انڈا, دیسی گھی گائے کا, یہ سب پھینٹ لینا ہے اور پھینٹ کے اس کو پلانا ہے مریض کو, تو انشاءاللہ افاقہ ہوتا ہے. ہرڑ سالم مریض کے منہ میں رکھ دیں, اس سے بھی آگ کے دودھ کا زہر زائل ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد اس کی رنگت سفید ہو جائے گی. ہرڑ سالم رکھیں گے نا تو اس کی رنگت سفید جب تک زہر شامل ہے آگ کے دودھ کا. اور جب اسے پھینک دیں, پھر تازہ ہرڑ رکھیں, پھر سفید ہو جائے گی, پھینک دیں. جب تک وہ رنگت چینج نہیں کرتی, جب تک آگ کے دودھ کا زہر آپ کی باڈی میں رہے گا. اور جب وہ اپنی اصل رنگت میں ہرڑ سالم رہے گا, اس کا مطلب ہے آگ کے دودھ کا زہر آپ کی باڈی سے زائل ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں بتاتے ہیں آپ کو, پارٹ 2 بنائیں گے ہم آگ کے حوالے سے. اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے مقدار خوراک, دوائے ہیضہ, دوائے ہاضمہ, درد پیٹ, روغن فالج, تریاق بچھو, زخموں کا علاج, دوائے نمونیا, گل گند, آگ برائے بواسیر, دوائے مرگی اور دوا. ان سب کا ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک, شیئر, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.